اب جنگ انہوں نے شروع کر دی رمضان کے مہینے کے اندر. اب حیران ہے کہ آدمی خواہ ایک پتہ نہیں وہ خواجہ آصف کہتے کیا کہتے، میں نے عرض کیا یہ بھی حجاج کی طرح اس کو بھی وہ لگے. افغانستان سے ہیرو، افغانستان کے تخریب کار دہشت گار یہاں آتے ہیں. وہ یہاں آتے کیوں آتے ہیں؟ تو اپنے ملک کو تو سنبھالنا. آپ نے دیکھا کہ ایک حلالی نے جو حلال کھانے والا تھا اس نے حضرت سعید بن جبیر ابن عباس کے شاگرد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی رئیس المفسرین ابن عباس کے شاگرد ہیں سعید بن جبیر کو پتہ چل گیا کہ حجاج بن یوسف نے پکا فیصلہ کر دیا سعید بن جبیر کو قتل کرنے کے لیے. تو سعید بن جبیر ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ اللہ یہ ظالم مجھے چھوڑے گا نہیں، لیکن میرا رب مولوی ہو تو ایسا ہو، مولوی ہو تو ایسا ہو. اے میرا رب اس نے کتنے صحابہ کو بھی قتل کیا اور اللہ والوں کو قتل کیا. اے اللہ میں دل سے آپ کی طرف متوجہ ہوں، خدایا اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر لے، یہ مجھے قتل کرے، میں تیار ہوں، میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں. شہادت سے بڑھ کر یہ چھوڑے گا نہیں مجھے، شہادت سے بڑھ کر کے کون سی نعمت ہو سکتی ہے، میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں، لیکن اے اللہ اس حرام خور کے ہاتھ کو پکڑ لینا، میرے بعد کسی کو قتل نہ کرے. چنانچہ سعید بن جبیر کو اس نے قتل کیا، شہید کیا. اس کے بعد اللہ نے اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ اس کے گلے کے اندر کیڑے، اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ گلے میں کیڑے تھے یا نیچے بھی تھے، یہ تو بہرحال ہے کہ ہم نے کتابوں میں صرف یہ پڑھا کہ گلے کے اندر اللہ کو بھلا کرے اس کے کیڑے پڑ گئے، گلے کے اندر اس کے اللہ کو بھلا کرے کہ کیڑے پڑ گئے. چنانچہ اس زمانے کے اندر یہ آپریشن کا نظام نہیں تھا، تو موٹا سا دھاگا، اس دھاگے کو کیمیکل میں لگاتے تھے، مرچیں اس قسم کے جلانے والی دوائی اس پر لگا کر کے پھر یہ کتے کی طرح سے اپنا منہ کھولتا تھا اور پھر اس دھاگے کو اندر ڈالتے تھے، اس کو ہلاتے تھے. تو وہ کیڑوں کو جب یہ دھاگا لگ جاتا ہے، یہ دوائی ان کو لگ جاتی، تو اس موقع پر پھر کیڑے تھوڑے سے وہ تڑپ کر کے تھوڑے سے آرام کرتے، اس کو آرام ہوتا، اور جیسے تھوڑی دیر کے بعد واپس کیڑے شروع ہوتے، واپس کیڑے، جیسے کہ ہمارے بھی بہت سے لوگوں کو کیڑے لگے ہوئے، سمجھے؟ کیڑے جب ہوتے ہیں نا تو پھر وہ سعید بن جبیر سے بھی اس کا ٹکر ہوتا ہے. کیڑے جب جس کو لگتے ہیں تو پھر یہ کہ صحابہ کو بھی وہ قتل کرتا ہے. کیڑے جس کو شیطان کے لگ جاتے ہیں نا، خدا کی ناراضگی کی کیڑے جس کو لگ جاتے ہیں تو وہ قرآن کے ساتھ بھی ٹکر لیتا ہے، مولوی کے ساتھ بھی ٹکر لیتا ہے. ہمارے بھی بہت سے، ہمارے بڑوں میں سے سب کی بات نہیں کر رہا، ایک بڑی تعداد ہے کیڑے لگے ہوئے. اللہ کو بھلا کریے کہ وہ اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کو کیڑے نہیں لگے. ہمیں بھی 60 سال ہو گئے، 70 سال ہمیں بھی ہو گئے، 60-70 سال پہ کبھی کیا آپ نے اسرائیل کے خلاف اپنی آنکھیں دکھائی ہے؟ کبھی آپ نے اسرائیل کے خلاف کچھ کیا ہے؟ لیکن مسئلہ ہو گیا اپنے گھر کو خود سنبھالو، اپنے گھر کو. تم نالائق ہو کر کے افغانستان سے ہیرو آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ آپ کی طرف سے اللہ کو بھلا کر وہاں کیوں نہیں جا سکتا؟ افغانستان سے ہیرو، افغانستان کے تخریب کار دہشت گار یہاں آتے ہیں، وہ یہاں آتے کیوں آتے ہیں؟ تو اپنے ملک کو تو سنبھالنا. آپ کے پاس طرف سے ویسے وہ 40 سال سے جنگ رہے اور ہم لوگ یہ ذلیل ہو کر اس ملک میں مائے اور عزت کا بھی سودا انہوں نے شروع کر دی رمضان کے مہینے کے اندر. اب حیران ہے کہ آدمی ہم کیا دعا کریں، لیکن آپ حضرات رمضان میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. وہ تو ویسے روکی سوکھی کھانے والے ہیں، وہ 40 سال سے جنگ میں رہے ہیں اور ہم لوگ ذلیل ہو کر کے ذلت. خدا کی قسم اس ملک میں مائیں اور بہنیں عزت کا بھی سودا کرتی ہے اور یہ اپنے روٹی کے لیے عزت کا سودا یہاں تک بھی پہنچی ہے. اب اس ملک کو جنگ کے اندر آپ دھکیل رہے تو خدا آپ کو پتہ نہیں کہاں ہے. جیسے وزیر کو ایسی قسم کو کشتیاں جلا چکے ہیں، ان کے پاس نہیں ہے. ان کا وزیر، اگر میں نے خدا کی قسم خود دیکھا ہے حج کے دوران، ان کا وزیر بھی وہ بڑی روٹی، وہاں افغانی لوگ سعودی میں بھی وہ روٹی ملتی ہے، تمیز کہتے ہیں اس کو، سعودی میں بھی وہ روٹی، دبئی میں، قطر میں، ان کا وزیر بھی ایک روٹی لے کر کے اور بیٹھے کہیں وہ پلاسٹک کے اندر وہ جو چائے ملتا ہے اللہ کو بھلا کرے، وہ اس قسم کے کپ ہوتا ہے پلاسٹک والا، اس میں لے کر کے اب تک بھی ان کے وزیر بھی خدا کی قسم وہ چائے کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ پھر اس کو حجاج کا حشر آخر میں یہی ہو گیا، حشر اس کو تک آخر میں یہی ہو گیا کہ اس طرح کیڑے پڑ گئے اس کے گلے کے اندر. یہ کیا ہے؟ حلال خور کی دعا اس کو لگ گئی، اور جب سعید بن جبیر کو قتل کیا تو امام احمد بن حنبل رونے لگے. امام احمد بن حنبل وہ شاگرد ہے سعید بن جبیر کے، کہنے لگے اللہ حجاج کو تباہ کر لے، اس نے پوری امت مسلمہ کو ایک عظیم انسان سے، علم سے ہمیں محروم کر دیا. علم کا خزانہ تھا سعید بن جبیر، ابن عباس کے شاگرد تھا، اور اس نے ہمیں اس علم سے محروم کر دیا. اہتمام کر لیں. یہ حجاج بن یوسف آپ نے سنا ہوگا، یہ حجاج بن یوسف یہ بڑا ظالم تھا. جب یہ عبد الملک کے گورنر بن گئے، عبد الملک بن مروان کے، اس کے جب گورنر بن گئے تو آپ نے دیکھا اس نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو تلوار کے نیچے اس نے لایا. ظالم بہت بڑا تھا. لیکن اس کو کسی نے کہا کہ کوفہ کے اندر 40 بزرگ ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، مولوی ہے، عالم ہے، انہوں نے اگر بد دعا دی تو تباہ ہو جائے گا. 40 بزرگ رہتے ہیں، فقیر قسم کے لوگ رہتے ہیں. حجاج
کوشش یہ کرو کہ ان کی بددعا سے بچو کسی نہ کسی طرح. اگر انہوں نے آپ کو بددعا دے دی نا تو تیری خیر نہیں ہے. تو حجاج نے پھر اپنے کمانڈوں کو بلایا, اپنے وزیروں کو بلایا, کہا کہ یار ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سبحان اللہ, بچنے. اچھا یہ بغیرت جو ہے نا قرآن کا بڑا عالم تھا, بہت غضب کا. یعنی اگر میں قسم میں اٹھاؤں جتنا قرآن میں یہ ماہر تھا آج دنیا میں ایسا ماہر کوئی بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا کہ اللہ کے گھر میں قرآن میرے ہاتھ میں, کہ جتنا یہ قرآن کا ماہر تھا نا اتنا میرا شیخ سلیم اللہ بھی نہیں ہے, اور اتنا مولانا بنوری بھی نہیں ہے, اور اتنا تقی صاحب بھی نہیں, کوئی بھی نہیں, یا کوئی تبلیغ پیغمبر بھی اتنا نہیں. یہ غضب کا ماہر تھا, غضب کا ماہر. یعنی اس زمانے میں کمپیوٹر کا رواج نہیں تھا, لیکن یہ کمپیوٹر اور قرآن تھا, فصیح تھا, انتہائی فصیح اور بلیغ, خوبصورت بھی تھا, دلیر بھی تھا. خیر اس کو کسی نے کہا کہ یہ فقیر لوگوں نے اگر ہاتھ اٹھائے نا تو تیری تباہ ہو جائے گی. کہا کیا کریں؟ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا. اس ظالم نے کہا کہ یار ایک بات میری سمجھ میں آ گئی ہے. کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں ان مولویوں کے لیے میں دعوت کرتا ہوں, حرام کی گوشت ان کو کھلاتا ہوں, اور حرام کے ٹکے کھلاتا ہوں, حرام کی بریانی کھلاتا ہوں. بس انہوں نے کہا واہ سلام, زبردست بات ہے. چنانچہ ہوا کیا؟ ہوا یہ, اب ظاہر ہے کہ اس نے کسی کی بکریاں چھین لی, اور کسی سے چاول چھین لیا, کسی سے کیا چھین لیا. اب مولویوں کو جا کر کے انہوں نے کہا کہ جی بندے جائیں میرے طرف سے, ان کو دعوت دیتے. حضرت اقدس اتوار کو آپ تشریف لائیں گے, خادم اور گناہ گار, آپ کو فقیر اور مسکین حجاج آپ جیسے اللہ والوں کی دعوت کرنا چاہ رہا ہے. اس مولوی کو دعوت دی, اس کو بھی دعوت دی, اس کو بھی دعوت دی. جن سے خطرہ تھا کہ ان کی بددعا لگے گی ان سب کو دعوت دے دی. دعوت دے کر کے اب یہ سارے کے سارے اللہ کو بھلا کرے. عین موقع پر مولوی کو چاہیے کیا؟ مولوی کو اللہ کو بھلا کرے مرغا ٹکا چاہیے. ایسے ٹکے اس نے بنایا, ایسے کباب بنایا, ہر قسم کے کباب اور بریانی. مولوی ماشاءاللہ دبا دبا کر کے انہوں نے کھایا. کھانے کے بعد اب حجاج گیٹ پر کھڑے تھے اور سب سے ہاتھ ملایا, سلام, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے یہ ہے کہ قدم رنجیدہ فرمایا, آپ نے مجھ پر احسان کیا, اندر تشریف لے جائے, اندر تشریف لے جائے. اور جب کھا کر کے جب باہر نکلے ایک ایک کسے ہاتھ ملا رہے تھے, کہنے لگے آپ نے بڑا احسان کیا, میں اس قابل نہیں تھا کہ آپ لوگوں نے میری دعوت قبول کی. تشریف لے جائیں حضرت, تشریف لے جائیں حضرت, تشریف لے جائیں حضرت, تشریف لے جائیں حضرت, حضرت حضرت حضرت. جب حضرات سارے کے سارے چلے گئے, اس کے بعد اپنے کمانڈوں کے سامنے کہا کھٹیا خیر سا جمالو, کہنے لگے کہ کھٹیا خیر سا جمالو. کہنے لگا مولوی جتنے بھی ہاتھ اٹھائیں گے میں نے حرام کا لقمہ ان کے پیٹ کے اندر پہنچا دیا, حرام کا لقمہ. اب ایڑی چوٹی کی زور لگائیں گے, ان کو ایک ایک کر کے ذبح بھی کر دوں گا, کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ایک ایک کر کے اب ملا کریں گے. اس لیے آپ کو اور مجھے معلوم ہونی چاہیے, جب ہم کبھی کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے نا, ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے, اوپر سے فرشتے ہم پر ہنستے. فرشتے وہ حرام خور کا بچہ کھایا حرام اور رو رہا اللہ کے سامنے. میرے نبی نے فرمایا ما کلوا حرام وملبسوا حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب. محمد تجھ پہ قربان جاؤں, تیرے الفاظ پہ قربان جاؤں یا رسول اللہ. سبحان اللہ, کیا الفاظ ہے. ما کلوا حرام, کھانا بھی حرام ہے, وملبسوا حرام, لباس بھی حرام کے, وغذي بالحرام, پیٹ بھر کر کے ابھی جو مصلی پہ نماز پڑھ رہا یہ بھی حرام ہے. فانا يستجاب له, یہ جتنی بھی دعا کرے اس کی دعا نہیں لگے گی. اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ جتنا بھی اچھا قرآن پڑھے, جتنی بھی اچھی تلاوت کرے, ہم سب اسی. اس لیے ایک دفعہ مولویوں کو سکھر میں کسی نے جمع کر دیا, وڈیرے نے کہا کہ یار مولویوں ایک بات تو بتا دو, پرانے زمانے میں محمد اگر اپنے ہاتھ اٹھاتے اور بادلوں کو کہتے ادھر چلو تو بادل ادھر دوڑ لگاتے تھے. ابو بکر کی دعا, عمر کی دعا, سب کی دعائیں قبول ہوتی تھی. آج کل جتنے بھی مولوی جو ہے جتنے وہ کرتے ہیں دعاؤں کی قبول نہیں ہوتی, تبلیغ والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو ایک مولوی نے کہا چونکہ چنانچہ دراصل یوں, دوسرے نے کہا کہ یوں, یہ بھی ہو سکتا ہے, 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 سارے کے سارے مولوی نے سب نے. لیکن وڈیرے نے کہا کہ میں مطمئن نہیں ہوا, کوئی صحیح جواب دے دو. تو ایک مولوی میرے جیسے منہ پھٹ تھا, اس نے کہا وڈیرا صاحب اصل مسئلہ یہ ہے, وہ حلال خور تھے, وہ حلال خور تھے, حلال کھاتے تھے, اور ان کو جو کھلانے والے ہوتے تھے وہ بھی حلال کھلاتے تھے. آج تم بغیر حرام خور ہو, ہم بھی حرام, ہمیں زکات دیتے, آپ بھی, ہم بھی حرام خور ہے, تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اور پکی بات ہے کہ تم لوگ بھی حرام خور ہو, سمجھے. اب ہم آپ کے حرام کی روٹیوں پر جب ہم پلتے ہیں تو ہماری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟